علی میاری شریف الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند دیا درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش فرمائے لائق تکریم حضرت علامہ مولانا محمد مجید صاحب متضل العالی اور آج کی اس بزم میں شرف شرکت پانے والے جملہ علماء کرام حفاظ کرام قراء حضرات خان جمی مساجد سے تشریف لانے والے اہل دل اہل سنت اور مختلف ٹاؤن سے راشدل میں ذکر کی محفل میں لذت ذکر اور اس لذت کے بعد قبولیت کی سعادت حاصل کرنے اس مرکز میں پہنچے ہیں. میں سب کو اس مسجد کے منتظمین کو اس علاقے کے جملہ اہل سنت کے افراد کو اور خادمین دربار نبی شریف کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد اور اس پروگرام کے اہتمام پر اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان سب لوگوں کا جذبہ قبول فرمائے. ساتھیوں کا اصرار اور ان کے ذوق مسلسل کے نتیجے میں آج یہاں حاضری نصیب ہوئی ہے. اور ساتھیوں نے یہ چاہا ہے کہ ہر مہینے اکٹھے ہو کر ہر طرح کے امتیازات اور ہر طرح کے مفادات کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے صرف اللہ کے لیے جمع ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تقریر خطابات یہ آپ لوگ سن رہے ہیں سنتے آئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی آپ سنتے رہیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس جانب بڑھیں اور اس منزل کی طرف رخ کریں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. علامہ کو پورا شریف کا فیض ہے الحمدللہ سے عاشق آمدید کہتے ہیں. بات ہے خطابت تو ہو سکتی ہے اور وہ آسان کام ہے لیکن سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے مشکل کام ہے. پہلے خود سیکھنا مشکل ہے اس کے بعد سکھانا یہ بھی مشکل ہے اور سکھانا سیکھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور بعض اوقات جب آدمی سکھا رہا ہوتا ہے اسی وقت وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میں تجربات کی منزل سے گزر کر یہ کلمات کئی چیزیں وہ جو ہم نے دارالعلوم میں پڑھی ہیں
لیکن اس وقت سمجھ نہیں لگی. اب جب دوسروں کو بتا رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ لگ رہا. اور ویسے بھی جو ہمارے صاحبان ذوق علماء کرام ہیں جن کو علم کے ساتھ محبت ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کتاب سیکھی اس وقت جاتی ہے جب اس کا پڑھانا شروع کیا جاتا ہے. سیکھنا آسان ہے، یاد رکھو، سکھانا مشکل ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ہماری ہر 4 ہفتوں میں ایک دفعہ ملاقات ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم روایات کے مطابق وہی تقریریں کرتے رہیں، ہم کچھ ایسا نصاب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے اولڈم میں شروع کر رکھا ہے. وہاں پر باقاعدگی کے ساتھ ہر جمعرات کو اصل فتاوی عالمگیری سامنے رکھ کر اس کی عبارت پڑھ کر ترجمہ کر کے پھر اس کی تشریح بیان کر کے نماز کے مسائل پچھلے 4 سال سے بیان ہو رہے ہیں. اور میں نے محسوس کیا کہ یہ وہ کمی ہے جو ہماری صفوں میں ہر جگہ نظر آتی ہے. معراج پہ تقریر کرنا آسان ہے، میلاد پہ تقریر کرنا آسان ہے، محرم میں تقریر کر لینا یہ آسان ہے، شب برات پہ تقریر کر لینا یہ آسان ہے، 11ویں شب پہ تقریر کر لینا آسان ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ معلومات میں اضافہ کیسے ہو، عبادات کی معرفت کیسے ہو، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے عطا ہو. یہ سیکھنا اور سکھانا یہ وہ اعلیٰ منصب ہے جس میں ذوق خطابت ہو نہ ہو، جوش خطابت ہو نہ ہو، لیکن اگر معرفت حاصل ہو رہی ہے علم اور معنی کی تو پھر یہ لاکھ خطابتوں سے بہتر ہے کہ لوگوں کو سن کر کچھ حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. اولڈم میں تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ نمازوں کا الحمدللہ چل رہا ہے. آپ لوگ یہاں سے رانچل سے بہت سارے ساتھی وہاں تشریف لاتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ یہاں آپ کے اس ٹاؤن کے لوگ تو یہاں ہیں، لیکن دور دور سے بھی لوگ یہاں دیکھ رہا ہوں مختلف ٹاؤنس کے آئے ہوئے ہیں. علم کے ساتھ محبت پیدا کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، آپ سب سنی ہے نا؟ بولے نہیں آپ لوگ سنی ہیں؟ تو بحیثیت سنی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سنی کی تعریف کیا ہے؟ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ٹاکرا ہو ہی جائے وہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ذرا دسو تو صحیح سنی کے شے ہوتی ہے، تو کوئی 2 گلا کر سکتی ہو؟ کوئی ہم مسلمان بھی ہیں نا، سنی تو چلو بات کی بات ہے، لیکن ہم مومن بھی تو ہیں کیا نہیں؟ ایماندار ہیں. کہ ایمان کیا ہے ہمیں معلوم ہے اس چیز کے بارے میں. ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے، ایک مومن کیا ہوتا ہے. بحیثیت مسلمان آپ سے اگر کوئی عیسائی پوچھ لے کہ ذرا اسلام کو ڈیفائن کرو، اسلام کیا ہے، آپ اس کو 2 4 5 منٹ اس کے سامنے بول سکتے ہیں. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پروگرام مسلسل ہوں وہاں پر تقریر نہ کی جائے، وہاں پر تعلیم اور تعلم کا اہتمام کیا جائے. یہ پروگرام چونکہ مسلسل ہوگا نا، اس میں میں تقریر نہیں کروں گا، بلکہ جس طرح نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھے پھر دوسرے کو بھی سکھائے.
میں یوں کروں گا، میں بھی ایک نصاب تیار کرتا ہوں، اور آج میں اس کی ابتدا نہیں کر رہا، آج میں صرف آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں، آج میں تقریر اور کوئی تعلیم نہیں کر رہا، آج میں صرف آپ سے مشاورت کے لیے آیا ہوں کہ اگر تو روایت کے مطابق وہی کسی پٹی باتیں سننی ہیں تو پھر تو میرا کام بڑا سوکھا ہے، مجھے تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی فنی موضوع پر بات کرنی ہے اس کے لیے مجھے بھی محنت کی ضرورت ہے، آپ کے اندر بھی محنت کی طلب چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے نا، اس میں ہر مسجد میں، ہر جلسے میں، ہر جگہ معراج شریف کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن تقریباً آپ سب لوگوں کو پتہ ہے معراج کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اور اس کی ابتدا کیا تھی، انتہا کیا تھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے سب آپ جو مجلس یہاں بیٹھی ہے مجھے سب گن کے بتا دو نماز میں واجبات کتنے ہیں، تو آپ نہیں بتا سکیں گے۔ اس میں چاہے کوئی جوان ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی نمازی ہو، کمیٹی والا ہو، جو مرضی ہو، لیکن اس پیمانے پر پورا اترنا بحیثیت مسلمان ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ جہاں میرا آنا جانا مسلسل رہے گا وہاں میں تقریر نہیں کروں گا، وہاں میں تعلیم کی منزل اختیار کروں گا۔ تقریر تعلیم کر کے چلے جاتا ہے، پھر آئے گا 6 مہینے بعد، سال کے بعد، لیکن جہاں بار بار آنا ہے وہاں لوگوں کے اندر اس ذوق کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کی ابتدا میں نے یہ سوچا ہے کہ سیکھنے کی ابتدا ہم ایمانیات سے کرتے ہیں، کیونکہ اول ایمان ہے، بعد عمل ہے۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کی ضرورات کیا ہیں، ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ابھی آپ کو صرف اتنا تو پتہ ہے کہ اللہ کو ماننا ایمان کا جزو لازم ہے، اللہ کو ماننا، لیکن اللہ کو ماننا یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد ہے، لیکن اس کی تشریحات میں نہ جانا ہے کتنا عرصہ لگے گا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آنے والی مجلس میں ہم ایمانیات سے بات شروع کریں، اور ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، اس میں جتنے ہفتے گزر کے پھر گزریں گے، اور میں جب آؤں گا اس سے پہلے آپ کی نعت خوانی، آپ کی تلاوت آپ کی ختم ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد اکثر جو وقت ہے اب وہ 1 گھنٹہ ملتا ہے، 1.5 گھنٹہ ملتا ہے، 2 گھنٹہ، جتنا بھی ٹائم ملا اس پورے ٹائم میں بولنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ کیونکہ یہ تعلیم والی بات ہے نا، اس میں کم سے کم 2 گھنٹے ہونے چاہیے بولنے کے لیے، کم سے کم، اور جو صاحبان طلب ہیں ان کے ہاتھوں میں قلم بھی ہو، کاغذ بھی ہو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھتے جائیں، جہاں کوئی سکم واقعہ ہو، کہیں دشواری آئے تو ان پر بعد میں سوال جواب ہوں اور اس کا جواب دیا جائے، اور آپ مومن ہیں تو آپ ہر ایک کو بتا سکے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ایمان کیا ہوگا، مومن کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ایمان باللہ یہ ایک عام سی آپ نے روایت سنی ہے اور یہ عبارت آپ کی ذہن سے گزری ہے، لیکن اس کے کیا کیا تقاضے ہیں یہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ پھر ایمان بالرسول یہ کیا چیز ہے، پھر آخرت پر ایمان کیا ہے، پھر دوزخ، جنت، تقدیر، عالم غیب اور عالم شہادت، اور جو وہ چیزیں جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے ان کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ بالکل خطابت کا انداز نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو مدرسے کے اندر سبق دیتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اصل عبارات پیش کر کے ان کی تشریحات آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ سب لوگ بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ ایک مومن کیا ہوتا ہے۔ جب ان تفصیلات سے گزر جائیں گے تو ان کے بیچ میں ہی انشاءاللہ آپ عقائد اہل سنت کی جو وضاحت ہے اور جو توضیحات اور تشریحات ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر ہی سن لیں۔ مثلا میں رات کو بھی ایک بات کر رہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ کو ماننا ہے نا، بولو نا، اللہ کو ماننا ضروری ہے نا، یہ تو ایمان کا پہلا جز ہے۔
لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پہلا جز ہے۔ تو یہ اب اللہ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ اللہ کو ماننے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جی میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں انہوں نے کیسے کہا، انہوں نے کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے کہ نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قادر بھی نہیں قدیر کہا، زیادہ قدرت ہے کیونکہ یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں زیادہ معنویت ہے، بہت زیادہ قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اور قدرت مطلب کسی چیز پر طاقت ہونا، اختیار ہونا۔ تو کہتے ہیں جھوٹ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے۔ تو کہا اگر یہ اللہ نہ بول سکے تو پھر اس کی طاقت کم ہے، اس لیے کہ وہ تو نہیں بول سکتا۔ تو اب اللہ کی اس طرح شان بیان کرنا، اللہ کو ماننا تو ہے، لیکن کیسے ماننا ہے؟ یہ وہ بیانات ایمانیات کے ہوں گے تو آپ کا ذہن کھلے گا، اور آپ الحمدللہ آپ گلی کوچوں میں پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھروں میں آتے، واپس باہر جاتے، کام کرتے، ہر حال میں آپ مومن ہوتے ہیں، آپ کا اندر مطمئن ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مومن کیا ہوتا ہے اور ایمان کے کتنے جز ہیں، اور اس جز کے آگے تفصیلات کیا ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو یاد نہ بھی رہا، یہاں مسلسل اس کی ریکارڈنگ ہوگی، اور وہ پوری دنیا، وہ دنیا جن کو علم سے محبت ہے ان کے لیے بے شمار خزانہ تیار ہو جائے گا۔ وہ جب ایمان میں بحث سننا چاہیں گے یا دیکھنا چاہیں گے تو وہ ایک کلک ان سے دور ہوگا، وہ کلک کریں گے اور ان کے سامنے وہ سارے بیانات آ جائیں گے۔ تو پھر یہ اللہ کو ماننا کیسے ہے؟ یہ سارے بیانات انشاءاللہ وہاں ہوں گے۔ رسول کو کیسے ماننا ہے، فرشتوں کو کیسے ماننا ہے، جو پہلی کتابیں ہیں ان کو کیسے تسلیم کرنا ہے، یہ سب، یہ تو میں آپ کو صرف سرسری سا بیان کر رہا ہوں، اس میں بڑی بڑی تفصیلات ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو سمجھ سے بھی بالا تر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بغیر چھوئے انشاءاللہ جو آسان مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور آپ ان چیزوں کو جان لیں گے، اور جب جان لیں گے تو پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمے کے مطابق آپ اس ترجمے کی روشنی میں پھر عام نہیں رہیں گے، خاص ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ لا قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، محبوب ان سے پوچھو کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے، کل آپ فرمائیں حل یستوی الذین، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ یعلمون جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھے آپ؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا ان دونوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ادھر کان ہیں جاننے والے کے، نہ جاننے والے کے بھی کان ہیں کہ نہیں؟ بولو جاننے والے کی آنکھیں ہیں، نہ جاننے والے کی بھی آنکھیں ہیں، لیکن یہ برابر نہیں ہے نا۔ نہ جاننے والے کے بھی ناک ہے، جاننے والے کا بھی ناک ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ برابر، ایک جیسے۔ اس کے بھی لب ہیں، اس کے بھی لب ہیں، اس کا بھی چہرہ ہے، اس کا بھی چہرہ ہے، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی قدم ہیں، اس کے بھی قدم ہیں، اس کا بھی سر ہے، اس کا بھی سر ہے، اس میں دماغ ہے، ادھر بھی ہے دماغ، ادھر بھی ہے دل، ادھر بھی ہے دل، ادھر بھی ہے جگر، ادھر بھی ہے جگر، ادھر بھی ہے، سانسوں کا تسلسل ادھر بھی ہے، سانسوں کا تسلسل ادھر بھی ہے، کھانا ادھر بھی ہے، کھانا ادھر بھی ہے، پینا ادھر بھی ہے، پینا ادھر بھی ہے۔
چلنا ادھر بھی ہے، چلنا ادھر بھی ہے، سونا جاگنا ادھر بھی ہے، سونا جاگنا ادھر بھی ہے، لباس پہننا ادھر بھی ہے، لباس پہننا ادھر بھی ہے، کاروبار ادھر بھی ہے، کاروبار ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، عبادت ادھر بھی ہے، عبادت ادھر بھی ہے، صفائی ادھر بھی ہے، صفائی ادھر بھی ہے. یہ ہر چیزیں ادھر بھی موجود ہیں، ادھر بھی موجود ہیں، لیکن اللہ ایک صفت کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ پھر بھی یہ برابر نہیں ہے. یہ برابر نہیں. مجھے بتاؤ یہ برابر نہیں. آنکھ ادھر بھی ہے نا، ادھر بھی ہے، پھر بھی برابر نہیں. لب ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، پھر بھی برابر نہیں. گفتگو ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، برابر نہیں. کھاتے یہ بھی ہے، کھاتے وہ، پھر بھی برابر نہیں. تو پھر دیکھو رب العالمین نے فرشتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے انبئونی باسماء ہؤلاء کہہ کے مجھے بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جاننے کے حوالے سے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے. فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم وہ جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے. اور آدم علیہ السلام نے ہم باسمائہم کہا کہ آپ سب چیزوں کے نام بتا دیں، آپ تمام چیزوں کے نام بتائیں. انبئہم آپ بتائیں ان چیزوں کے نام. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتا دیے. حضرت آدم نے ہر چیز کے نام بتایا نا. جو حضرت آدم نے جب تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اور فرشتے اس میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، اور جس میں یہ سارے، جس میں یہ جو ابلیس ہے یہ بھی اس میں شامل ہے، جو بڑا علم والا لوگ مانتے ہیں اس کو، یہ بھی اس میں موجود تھا، لیکن ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکا. لیکن آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے. جب بتائے تو سارے فرشتے جھکائے کہ نہیں؟ بولو نا، یہ سارے فرشتے جھکائے کہ نہیں؟ سارے فرشتے جھکائے ایک صفت کی بنیاد پر. وہ کیا؟ کہ فرشتے وہ نہیں جانتے تھے جو آدم جانتے تھے. جو آدم جانتے تھے فرشتے وہ نہیں جانتے تھے. اس لیے پہلے امتحان ہوا، جو کامیاب ہوا اس کو مسجود بنا دیا، اور جو اس کے مقابلے میں رہ گئے وہ اس کے آگے سجدے میں گر گئے. تو ایک صفت کی بنیاد پر حضرت آدم فوقیت حاصل کر گئے فرشتوں پر. کس بات پہ؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ٹھہرا فرشتوں کے علم سے، اور فرشتے وہاں عاجز آ گئے. دونوں کو علم اللہ نے دیا. فرشتوں کو بھی اللہ نے سکھایا، آدم کو بھی اللہ نے سکھایا. لیکن اللہ نے اپنے علم ازلی میں اس بات کو مقرر کر دیا تھا کہ میں نے آدم کو فرشتوں سے زیادہ علم دینا ہے. اور آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا. تو مجھے بتاؤ کہ جب یہ سارے فرشتے جھک گئے آدم علیہ السلام کے سامنے، تو کیا آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا رتبہ برابر ہو سکتا ہے؟ بولتے نہیں آپ. آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا رتبہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کس وجہ سے؟ کہ آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے. پہلے ان کو لاجواب کیا، ایسے سجدے کے لیے نہیں کہا، ایسے سجدے کے لیے نہیں کہا، پہلے لاجواب کیا. جب لاجواب ہو گئے تو سجدہ کرنا بھی آسان ہو گیا، اور کہا کہ سجدہ کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کے آگے جھک جاؤ. یہ سارے آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، گر گئے. تو مجھے بتاؤ کہ آدم علیہ السلام اور فرشتے یہ برابر نہیں ہوئے نا. یہ آدم تھے، مٹی سے بنے تھے، لیکن نوری مخلوق سے فضیلت حاصل کر گئے کہ نہیں؟ اور فضیلت کی دلیل یہ کہ خدا نے فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا، اور خود کہتا بھی ہے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے جھکو. اور اللہ کے سوا کسی کے آگے بنیت عبادت جھکنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. جو جائز سمجھے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ جھکنا جو سب سے زیادہ تزلل کی نشانی ہے اور عجز و انکساری کی نشانی ہے، اس علامت کے ساتھ رب العالمین نے فرشتوں کو
آدم علیہ السلام کے آگے گرا دیا اور بتا دیا کہ میرے آدم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ ایک نوری تھے اور ایک خاکی تھے، لیکن علم کی وجہ سے خاکی نمبر لے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں کہتا ہوں جو لوگ ظاہری نقشہ ناک دیکھ کر نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام کا مقابلہ فرشتے نہیں کر سکے، تم سارے انسان مل کر محمد کا مقابلہ کرو۔ جب خدا فضیلت دے دے پھر نوری مخلوق خاکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر خاکی کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ وہ نور سے بنے ہیں اور اللہ نے ان کو پڑھایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تم شان دیکھنا چاہتے تو یہ نہ دیکھو کہ آنکھ ادھر بھی ہے، آنکھ ادھر بھی ہے، زبان ادھر بھی ہے، زبان ادھر بھی ہے، کان ادھر بھی ہے، کان ادھر بھی ہے، سر ادھر بھی ہے، سر ادھر بھی ہے۔ یہ فرق اگر فرق ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام فرشتوں سے کبھی آگے نہ نکل سکتے کہ یہ خاکی تھے وہ نوری تھے، لیکن علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری عطا فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام نے تو چیزوں کے نام بتائے تھے نا، اور نام بتانے کی وجہ سے ان کو فوقیت ملی، لیکن جناب محمد رسول اللہ کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب آپ کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو یہ پڑھایا، آپ کو وہ پڑھایا، آپ کو یہ کتاب پڑھائی، آپ کو وہ کتاب پڑھائی، آپ کو ہم نے عربی پڑھائی، آپ کو ہم نے فارسی پڑھائی، نہیں، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب پڑھا دیا۔ اس میں عمومیت ہے۔ اب اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ جو کچھ تواڈے کول نہیں سب تانوں دے دیتا، اب کوئی چیز کمی رہے گی اس میں؟ مجھے بتاؤ نا، چاہے آسمانی چیز ہو، زمینی چیز ہو، آبی چیز ہو، ہوائی خلائی چیز ہو، جب کوئی کہنے والا یہ کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس نہیں میں سب کچھ تمہیں دیتا ہوں، تو اب انسان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب اسے دنیا میں پیدا کرتا ہے تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی بساط کے مطابق دیتا رہتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اب جو کچھ نہیں جانتے میں جو کچھ جاننا ضروری ہے وہ سب شامل ہو گیا۔ اس میں یہ علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ آج کل کی جو سائنس کا علم ہے، یہ تو اس علم نبوت کے آگے وہ مماثلت بھی نہیں اس کی، جیسے ایک قطرے کی سمندر کے آگے ہوتی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے یہ علم کیسے حاصل کیا؟ دماغ سے حاصل کیا۔ اور اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو علم دیں گے، اور کیسا علم دیں گے کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے ہم سب کچھ دے دیں گے۔ لہذا علم کی جتنی اقسام ہیں، علم کے جتنی جہات ہیں، علم کے جتنے درجے ہیں، علم کی جتنی کتابیں ہیں، اور علم کے جتنے مدارج ہیں، اور علم کے جتنے مزاج ہیں، اور علم کے جتنے رخ ہیں، اور علم کی جتنی تاریخ ہے، جہاں سے علم شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اے محبوب جو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں علم کے اعتبار سے وہ سب ہم آپ کو عطا فرمائیں۔ تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے تو انسان نہ جانے کیا سمجھتا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے جو میں نے آپ کو علم دیا ہے نا، یہ میرا علم بھی ہے اور میرا عظیم فضل ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عظیم فضل ہے۔ آپ کو میں اب ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کر رہا ہوں کہ فضل کیا ہوتا ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت کئی لوگوں نے نام فضل الدین حسن، کسی نے فضل محمد حسن، ایک کسی نے نام کوئی نہیں پتا فضل مطلب کیا ہونا۔ تو پتہ ہے فضل مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب کیا ہے؟ نام تو آپ نے رکھے ہیں، لیکن فضل میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں فضل کیا ہے۔ اسی سے لفظ فضول بھی ہے، اسی سے لفظ افضل بھی ہے، اسی سے لفظ فضیل بھی ہے، سمجھائی کہ نہیں؟ اسی سے لفظ مفضل بھی ہے، اسی سے لفظ فضلہ بھی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ سب ایک باب
کے نتیجے میں اور ایک ہی مادے سے نکلے سارے لفظ. اور فضل کہتے ہیں اصل ضرورت جب پوری ہو جائے نا اس کے بعد جو شے بچ جاتی ہے عربی میں اس کو فضل کہتے ہیں. یہ دیکھو جس طرح میں ابھی فضل کا ترجمہ بتا رہا ہوں نا انشاءاللہ ایمان کی بحث میں بھی ایسی ہی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ. فضل کیا ہوتا ہے؟ اصل ضرورت کے بعد جو چیز مل جائے یا بچ جائے اس کو فضل کہتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ وضو سے جو پانی بچا ہوا ہوتا ہے اس کو فضل الوضو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فضل الوضو کیا ہوتا ہے کہ تسی لوٹی پانی بھریا تے اس وچ آیا 2 سیر پانی 3 سیر پانی آیا تساں وضو کیتا اس تو بعد جڑا پیچھے رہ گیا یہ فضل الوضو ہے. وضو سے بچا ہوا تو وہ اب جو پیچھے رہے گا یہ اصل وہ نہیں ہے. اصل تو وہ ہے جو آپ کا وضو میں استعمال ہو گیا. یہ جو بچ گیا نا یہ فضل ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے پھر بھی کچھ عطا ہو اس کو فضل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی لیے وضو کا پانی جو بچ جائے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیا جائے. 2 ہی پانی ہے کھڑے ہو کے پینے کے, ایک زمزم کا ہے اور ایک وضو سے بچے ہوئے پانی کا. یہ آپ کو میں مسئلہ بتا رہا ہوں. ایسے تو زمزم بھی تو بیٹھ کے پینے ہو بلکہ لیٹ کے پینے ہو, لیکن جو زیادہ ثواب ہے زمزم کا بھی اور وضو سے بچے ہوئے پانی کا. اگر اسی طریقے سے وضو ہو جس طرح پہلے ہوتا تھا تو وہ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس طرح وضو کا برتن جس سے لوگ کراہت کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس برتن سے وضو کرتے ہو اس سے پینا بھی سنت سے وہ برتن پاک ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو پیٹ کے اندر پانی ڈالتے ہو اس کی طہارت زیادہ ضروری ہے یا خدا کے آگے کھڑے ہونے کے لیے وضو والی کون سی طہارت زیادہ ضروری ہے؟ ایک وہ پانی ہے جب تم اپنے معدے میں ڈالتے ہو اس کے لیے بس چٹا گلاس صاف ستھرا گلاس. یاد رکھو یہ طہارت نہیں ہے, یہ تو تمہاری ظاہری جو نفس کی عادت ہے وہ پوری کر رہے ہو. لیکن وہ لوٹا اور وہ برتن کے جس سے تم وضو کرتے ہو یہ اس سے زیادہ صاف اور پاک ہونا چاہیے جو تم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہو. کیوں کہ تم پیتے اپنی طلب کے لیے ہو اور اس لوٹے سے وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو یہ کیا ہے؟ بچا ہوا پانی کیا ہے؟ فضل ہے. کیا ہے؟ فضل ہے. اسی سے لفظ ہے فضول. فضول یہ آپ کہتے ہیں کہ اس فضول گل کی تھی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گل دی لوڑ ہی نہیں سی ہے اوپروں غور کر چھوڑی. یہ مطلب ہے آپ کو میں لغوی ترجمے کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ فضول کا معنی کیا ہے. فضول کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھو نفس رسالت میں سب رسول برابر ہیں. یہ بھی رسول, موسیٰ بھی رسول, محمد رسول اللہ بھی رسول, حضرت عیسیٰ بھی رسول. ٹھیک ہے, یہ سب رسول. نفس رسالت آدم بھی رسول ہے, یہ سب رسول ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. لیکن تجھے کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد من الرسل. رسولوں میں ہم فرق نہیں کرتے, یہ سب نفس رسالت میں برابر ہیں. تو رسول ہونے میں سب برابر ہیں. تو ایک چیز میں سب برابر ہو گئے. کس چیز میں کہ یہ رسول ہیں. لیکن پھر جب دیکھا کہ رسول تو ہیں لیکن ایک رسول کی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے, کچھ اور دیکھتی ہے. ایک کے کان کہاں تک سنتے ہیں, دوسرے کے کہاں تک سنتے ہیں. ایک رسول کی رسائی کہاں تک ہے, دوسرے کی سنوائی کہاں تک ہے. اس لحاظ سے پھر وہ مرتبہ رسالت میں تو برابر ہوتے ہیں کہ یہ رسول ہیں, لیکن پھر وہ زیادہ جو ان میں صفات آتی ہیں اصل صفات سے, وہ اصل صفات سے جو زیادہ صفات آگے بڑھ گئی تو یہ جو اصل پر جو اضافہ ہوا اس لیے وہ افضل ہو گیا. افضل کیوں ہوا؟ کہ جو اصل جو نبوت رسالت ہے اس پر اس کی جو صفات ہیں وہ زیادہ ہو گئی, لہذا اب یہ افضل ہے. تو فضول کو فضول کیوں کہتے ہیں؟ کہ اصل جو گفتگو ہے اس سے یہ کام زیادہ کر دیا, ضرورت نہیں تھی. اور یہاں پر جو فرمایا کانا فضل اللہ علیہ عظیما, میرے محبوب
علم تو سب کے پاس ہے، تیری ضرورت جس علم سے پوری ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ سے تجھے عطا ہے۔ ہم تجھے اتنا علم دے رہے ہیں کہ جسے ہم رب ہو کے فضل کہہ رہے ہیں۔ فضل تو فضل کیا ہے؟ اصل سے جو زیادہ ہو جائے اس کو فضل کہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ اصل وہ ہوتی ہے جس میں انصاف ہوتا ہے، اصل کا حصول انصاف سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے نیکیاں کی تو اصل یہ ہے کہ نیکیوں کے بدلے آپ کو نیکیاں مل جائیں، اور اصل کیا ہے کہ آپ نے برائی کی تو برائی کے بدلے آپ کو گناہ مل جائے، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر خدا اصل کے مطابق فیصلہ کرے تو میں اور آپ سب پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اپنے فضل سے اگر اصل سے فیصلہ کرے تو ہم گئے، لیکن فضل سے کرے تو سب بچ جائیں گے۔ کیوں کہ اصل سے جو بڑھ کر فیصلہ ہوتا ہے، جس میں معیار سے بڑھ کر مہربانی ہوتی ہے، طلب سے بھی زیادہ کرم ہوتا ہے، اس کو فضل کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر تھوڑا سا علم مل جانے کے بعد لوگ اس کو عالم کہتے ہیں تو اس کے علم کا کیا کہنا جس کو خدا اپنا فضل کہہ رہا ہے؟ اب پتہ چلا علم نبوت کیا ہے؟ علم نبوت فضل رب العالمین ہے، یعنی یہ بڑا ہوا علم ہے، بہت زیادہ علم ہے۔ اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ فضل کیا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، معلوم ہوا کہ جس نبی کے علم کو خدا نے فضل کہا ہے، اس نبی کا مقابلہ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ خدا نے جو آپ کو علم دیا وہ خدا نے خود کہا یہ میرا فضل ہے۔ تو میں بتانا کیا چاہتا تھا کہ وہ برابر نہیں، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نہ جاننے والوں کی صف سے اٹھا کر جاننے والوں کے سامنے، یہ میں چاہتا ہوں، اور یہ کام میں پچھلے 4-5 سال سے کر رہا ہوں اولڈم کے اندر۔ اور لوگوں کو ایسے ایسے مسائل آپ پوچھیں جو وہاں روز جو ہر جمعرات کو حاضر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے مسائل کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں وہ وہاں پر نماز کے حوالے سے بیان ہوتے ہیں۔ ایک تو عام کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیں، ایسا نہیں ہے، وہ بڑی تفصیلات ہیں، بڑی تشریحات ہیں، بڑی تعویلات ہیں، بڑی توضیحات ہیں۔ الحمدللہ اسی نہج پر انشاءاللہ میں ایمانیات کے اس باب کو شروع کروں گا آپ کے شہر راشدیل میں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اور مسجد کے منتظمین اس کار خیر میں، جس میں سیکھنا اور سکھانا مقصود ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر میرے بتانے سے آپ کو 1-2 باتیں بھی یاد آ جائیں، اللہ کی قسم میرے لیے دنیا معافی سے بہتر ہے۔ مجھے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ آنے کے منتظر رہتے ہیں۔ میرا رزق خدا نے عدل سے لکھا ہوا ہے، وہ مجھے ویسے ہی مل جاتا ہے، میں آپ کا محتاج نہیں، نہ آپ کا منتظر ہوں۔ جو مجھے رب نے دینا ہے، میں ایمان پر بات کروں اور ایمان کمزور ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آ جاؤ، کاپی قلم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ جن کو اردو سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ انگلش میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ جن کو جو بات سمجھ نہیں آتی اتنی بات میں انگریزی میں کروں گا، اور اکثر جو گفتگو ہے اردو میں کروں گا، تاکہ جو عامت الناس ہیں جن کو انگلش والی جو طلب ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو نوجوانان جن کے ذہن میں سوال ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ان کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ انشاءاللہ یہ آج تعارفی مجلس تھی، آج صرف ہماری یوں سمجھو کہ ابھی ہماری صرف رسم ہوئی ہے منگنی کی، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے، تو انشاءاللہ پسند تو آ گیا نا آپ کو، آپ کو رشتہ پسند آیا کہ نہیں؟ ہم نے دیکھ دکھا کر لیا ہے، اب رشتہ پکا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ساری عمر اس رشتے کی پاسداری میں خدا اور اس کے محبوب کے قانون کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ایک سلسلہ انشاءاللہ یہاں قائم کرنا ہے، اور اس میں میں تمام جتنے بھی حضرت علامہ صاحب، کوثر صاحب، آپ بھی جتنے بھی لوگ ہیں اور منتظمین دیگر مساجد کے، ان کو بھی پیغام پہنچائیں کہ اس پروگرام میں جھوک در جھوک آئیں اور سیکھیں۔ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، میں قطعاً تقریر نہیں کروں گا، میں ایک درس دوں گا، اور اسی میں میری بھی نجات ہے، آپ کی بھی نجات ہے۔ یہ واہ واہ نعرے اور سبحان اللہ اور لوگوں سے
یہ بے شک نہ کرو، صرف جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم سیکھ لو، آپ کو یاد ہو جائے، مجھے میرا معاوضہ سوتے جاگتے خدا دیتا رہے۔ بس اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ختم خواجگان شریف، جو کوئی بھی کسی سلسلے کا آدمی ہو، قادری، نقشبندی، چشتی، سب کے لیے اس میں فیض ہے، وہ بھی ختم خواجگان بھی پڑھا جائے گا، بھی ہم شروع کرتے ہیں، پھر ذکر اور پھر دعا انشاءاللہ کی جائے گی۔ آج وقت ذرا زیادہ لگا، لیکن آئندہ یوں ہوگا کہ عصر یہیں پڑھا کریں گے، اور عصر کے بعد ایک تلاوت ایک نعت، اور آپ لوگ اس دن مہربانی کر کے اشتہارات ہمارے جو احباب ہیں، محترم حاجی لیاقت صاحب، حاجی ظفر صاحب، محترم طارق صاحب، خالد صاحب، اور ان کے دیگر جتنے بھی احباب ہیں معاونین، یہ سب اشتہار لگا کر آپ کو خبر دے دیا کریں گے پروگرام کی، اور ہم انشاءاللہ یہ باب در باب چلتے چلتے ایمانیات کی بحث سے گزریں گے اور سیکھیں گے کہ ایمان کیا، اور اسی بیان کے اندر جہاں اہل سنت کے عقائد آئیں گے وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں۔ مثلا آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کوئی نہیں پتا، اب تو یہی آنا محبت میں کہتے ہیں، لیکن اعتراضات میں کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ وہ یعنی ہر چیز کی تفصیل آنی چاہیے، کوئی دوسرے مذہب کا آدمی ہو تو اس کو آپ اسلام کی تاریخ بتا سکیں، اور کوئی مسلمان ہو کے آپ پر اعتراض کریں تو اس کو بحیثیت سنی سمجھا سکیں، اور کافر کو بحیثیت مسلمان سمجھا سکو، اور جو دوسرا مسلمان ہے اس کو بحیثیت سنی سمجھا سکو کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کس نیت سے کہتے ہیں، اور کیا اس کے اندر عقائد، اس عقیدے کے پیچھے کون سی آیت قرآن کی آیت ہے، اس عقیدے کے پیچھے کون سی نبی پاک کی حدیث ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ میلاد ہے، وہ جلسہ ہے، وہ جلوس ہے، وہ نعت خوانی ہے، وہ یا رسول اللہ کہنا ہے، وہ 40ویں کا اہتمام ہے، یا وہ میلاد النبی کا اہتمام ہے، یا وہ 11ویں شریف کا اہتمام ہے، ہر ایک کے پیچھے قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے، لیکن آپ کو جاننا ضروری ہے۔ مختصر وقت ہے، میں ختم شریف بھی مختصر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ آئندہ جو محفل ہوگی اس میں بس آپ یہ ترتیب یاد رکھنا کہ ایک نعت ایک تلاوت، اور اس کے بعد فوراً درس شروع ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ جتنا زیادہ وقت درس میں لگے اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے، مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے، اس پر ہم وقت صرف کریں گے۔ تمام احباب جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔